بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 دسمبر 1908 عیسوی کو متوسط طبقہ کے ایک شخص تالے مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے۔ ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ زندگی اس ڈب کی تھی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ تالے مند نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تھا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں منجانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاویدانہ میسر آئی۔ اس کام کو کوئی بدل نہ تھا۔ تالے مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ سامعین گرامی، ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم الدین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور اپنے چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم الدین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغلگیر ہو گئے۔ محمد الدین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن محمد الدین واپس لاہور آ گئے۔ علم الدین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر مثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ سامعین گرامی، علم الدین 1 سال تک اپنے والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا سایہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں، بڑے مخیر طبع و متواضع لوگ ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ تالے مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے، اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی تالے مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ سامعین گرامی، تالے مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا،
اے طالمن، تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کیا جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ طالمن نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں اور وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت اکبر خان مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی اس گھڑی میں اکبر خان کی خیر خبر نہیں لے سکتا کیا؟ روشن خان اور طالمن دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوششوں سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طالمن کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک طالمن سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالمن واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ اور بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ سامعین گرامی، جب ہندو مصنف راجپال نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسولہ نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بڑھ گئی۔ سامعین گرامی، انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان کو تقریر کرتے ہوئے تو وہ رک گئے۔ کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن کوئی بھی بات پلے نہ پڑی۔ تو غازی علم الدین نے قریب کھڑے ایک صاحب سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو صاحب نے بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ غازی علم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم الدین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا۔ قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے صبح ہوتے ہی تیز دار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ سامعین گرامی، ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا کہ راجپال کا قتل ہو گیا ہے اور قاتل کو پکڑو۔ قاتل جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاٹیاں تھی، لیکن وہ سب غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر
غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی طالمن نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا کہ اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ اور والدہ محترمہ نے فرمایا اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو جاتے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی۔ سامعین گرامی، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو اسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنا فانا پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے زمین فروخت ہوتے رہے۔ ہندو اسپتال کے باہر جمع ہو گئے اور مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ غازی علم الدین نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ چلتا رہا۔ ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ سامعین گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی علم الدین سے کہا کہ تم اقبال فعل نہ کرو تو آپ نے جواب دیا تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال ملعون کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائے تو میں وہ بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، میاوالی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ میاوالی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی اور پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتماتا اٹھا اور وہ بھی شعر گنگنانے میں محو ہو گئے۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ سامعین گرامی، پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے اور بڑھتا نہیں، لیکن عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وزن 22 مئی 1929 عیسوی کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 عیسوی بروز جمعرات میاوالی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان و وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا،
اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات و جاویدہ پا گئے۔ سامعین گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلائی کردے رہے ترکانا دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے ترکان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں جوبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقصوم دیکھیے، نہ چلہ کیا، نہ مجاہدہ، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقشہ کھینچا، نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا اور نہ ہی خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و قدوری کھول کر دیکھی اور نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب البحر کا ورد کیا اور نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے غم و ریچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معانی سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ و منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے برے، نہ تبلیغی گشت کیا اور نہ کبھی شیخی بگاری، نہ کبھی شوخی دکھائی۔ اسے پاک بازی کا ضبط نہیں، محبوب مجازی سے رابطہ تھا۔ وہ تسبیح بدست نہیں، مست میں استا، وہ مسند آرا نہیں، فقیر سراہ تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کے زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، تقریر و تحریر کے ہمیں ہوں گے، وعظ و نصیحت کے غلغلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تنطقے ہوں گے، لیکن شاتم رسول کو اسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا، کسی امام ادب و انشاء کی یا کسی خطیب و شعلہ نوا اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے، خدا معلوم وہ نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ غازی نکلا۔ وہ کلاہ و دستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ حاصل یہ ہے کہ غازی علم الدین نے فن تجوید و قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ زمخشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند کواڑ کھل گئے، قسمت کا دریجہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خودبین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا کہ کل تک دکان پر ٹک ٹک کرنے والا علم الدین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دک دک کر رہا ہے، بحوالہ عشق رسول کے ایمان افروز واقعات۔ حاصل یہ ہے کہ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔